لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ طلاق اگر کسی نے ایک ہی مرتبہ کہہ دی 3 طلاقیں، تو کیا یہ 3 ہوں گی یا 1 ہوگی؟ اس کے بارے میں کیا ہے موقف؟ اس میں اختلاف چلا آ رہا ہے، اور اختلاف کہاں سے شروع ہوا؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے 3 سال گزرنے کے بعد، 3 سال گزرنے کے بعد، اس سے پہلے اس میں کوئی اختلاف ایسا نمایاں نہیں تھا۔ اس پر ہم آج اسی پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے کچھ الفاظ نکلوائیں کہ یہ معاملہ اچھے طرح سے سمجھ آ جائے اور یہ نفع مند ہو لوگوں کے لیے۔ اس سلسلے میں لوگوں کے اہل علم کے 4 موقف ہیں۔ نمبر 1، 3 ایک ہی مرتبہ 3 طلاقیں دینا یہ جائز ہے اور ہو جائیں گی۔ نمبر 1، یہ ایک موقف ہے، اور یہ جو کسی طرح سے سمجھ نہیں آتا، جو اس کو مباح قرار دیتا ہے، جائز قرار دیتا ہے، یہ تو ایسی کوئی بات سمجھ نہیں آتی، دلائل اس کے شدید خلاف ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کچھ کا یہ کہنا ہے، جیسے تقریباً تمام فقہا کا، ائمہ 4 میں سے زیادہ تر فقہا کا اور فقہاء احناف کا بھی زیادہ تر کا یہی کہنا ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہی موقع پر دینا یہ ناجائز ہے، لیکن ہو جاتی ہیں۔ یعنی کام تو اس نے ناجائز کیا ہے، غلط کیا ہے، گناہ کی بات ہے، کچھ نے کہا حرام ہے، لیکن اب کر لیا تو ہو گیا، نافذ ہو جائیں گی، 3 طلاقیں ہی نافذ ہوں گی۔ تیسرا موقف اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ حرام ہے، اور اس موقع پر آدمی 3 مرتبہ طلاق دے یا 1000 مرتبہ دے، وہ ایک بھی طلاق نہیں ہوگی۔ یہ بھی موقف ہے۔ چوتھا موقف یہ ہے، جو کہ ہمیں سب سے زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے، جو صحابہ و تابعین، تبع تابعین سے لے کر آج تک امت پوری کے اعتبار سے تھوڑے علماء کا اور اہل العلم کا یہ موقف ہے، لیکن یہ مضبوط بہت ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے کیسے مضبوط ہے۔ وہ کیا موقف ہے؟ وہ موقف یہ ہے، جس شخص نے ایک ہی موقع پر 3 مرتبہ اپنی بیوی کو کہہ دیا طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، یا میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں، تو یہ ایسی طلاق حرام ہے، اور یہ صرف ایک واقع ہوگی۔ یہ اس طرح سے کہنا یہ حرام ہے، اور یہ صرف ایک واقع ہوگی۔ البتہ کچھ علماء نے یہ کہا کہ یہ تب ٹھیک ہے، آدمی نے اس کی نیت یہ ہو کہ میں ایک ہی طلاق دے رہا ہوں، لیکن یہ تاکید کے لیے کہہ رہا ہوں، تاکید کے لیے، سٹریس پیدا کرنے کے لیے، واقعی میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے۔ اس کے ذہن میں نہ یہ بات ہے، نہ وہ اس کو حلال سمجھتا ہے، بلکہ اس نے طلاق 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 کہا کہ ایک لفظ کو بار بار کہہ کر تاکید کے لیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مروی ہے کہ آپ بہت ساری باتیں 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے، آپ بہت ساری باتیں 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے ایک ہی بات کو۔ کیوں؟ اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، اس میں زور پیدا کرنے کے لیے۔ تو اس طرح سے کچھ علماء نے کہا کہ اس طرح سے وہ بندہ گنہگار نہیں ہوگا اگر اس کی ایسی نیت تھی کہ وہ تاکید کے لیے 3 مرتبہ کہہ رہا ہے، تو اس کی طلاق، لیکن اس کی نیت بھی ایک کی تھی اور طلاق بھی ایک ہی ہوگی۔ تو یہ 4 بڑے بڑے موقف ہیں۔ اس کے علاوہ اور کئی اور بھی اہل علم کے، یہاں تک کہ مختلف جو فقہا ہیں، احناف میں سے، مالکیہ میں سے، حنابلہ میں سے، ان سب کے کچھ اور مختلف موقف بھی ہیں، جو کہ یہ اس پر دلالت نہیں کرتے صریحاً کہ جس نے یہ طلاق دے دی وہ ہے تو حرام کام اس نے کیا، لیکن وہ ہو جائے گا۔ ہمارا جو موقف جس کو ہم بیان کرتے ہیں، جو یہاں پاکستان وغیرہ میں موقف ہے اہل الحدیث علماء کا، اور سعودی عربیہ میں وہاں کی لجنہ کا اور ان کا بھی یہ موقف ہے، فتویٰ کمیٹی کا یہ موقف ہے، وہاں پر جو محاکم ہیں، جو کورٹس ہیں، ان میں بھی یہی فیصلہ کیا جاتا ہے کہ 3 طلاق ایک وقت میں دینا یہ ایک ہی شمار ہوگی۔ لیکن چاروں ائمہ ایک طرف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں دی جائیں تو 3 ہی واقع ہوں گی۔ اب یہ مشکل ہے۔ یہ مشکل کیسے ہے؟ یہ ایسے ہے کہ وہ اسی فتویٰ کو جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جاری کیا، اسی پر وہ انہوں نے اپنا فتویٰ دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی اسی طرف گئے ہیں، اور دیگر چاروں ائمہ بھی جو بڑے ائمہ ہیں۔
اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم دلائل پر غور کرتے ہیں اور اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو پھر اگرچہ چند علماء ہیں لیکن بڑے بڑے اور عظیم الشان اور بڑے پختہ اور بڑے محققین علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ طلاق ایک ہی ہوگی، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی ایسی آیت قرآن کریم میں نہیں ہے جو اس بات کی طرف واضح انداز میں اشارہ کرنے والی ہو، بہت زیادہ صریح اور واضح الفاظ نہ ہوں، ایسا کوئی واضح اشارہ بھی نہیں ہے پورے قرآن میں کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ کوئی بندہ ایک ہی مرتبہ 3 طلاق دے تو طلاق ہو جاتی ہے، 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں ایک کی بجائے۔ دوسرے نمبر پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایسی ایک بھی دلیل صحیح ثابت نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ کسی نے 3 طلاقیں دی ہوں اور وہ 3 ہی شمار کی گئیں، بلکہ یہ کثرت سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس نے بھی 3 طلاقیں دیں اس کو ایک شمار کیا گیا اور اس پر غصہ بھی کیا گیا، جیسے سنن نسائی کی میں نے آپ کو روایت بتائی۔ اب جو اس میں فیصلہ کن جو حدیث ہے اس معاملے میں، جو دونوں طرف کے اختلاف کے بارے میں ایک فیصلہ کن بات کرنے والی ہے، ان اہل علم کے نزدیک جو کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں دینا ایک شمار ہوتی ہیں، وہ صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ کی وفات کے بعد سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں اور ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور دوسری روایت کے مطابق ان کے ابتدائی 3 سالوں میں، خلافت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی 3 سالوں میں 3 طلاقیں ایک ہی شمار کی جاتی تھیں۔ اب یہ وہ روایت ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، انداز میں مختلف، یہی مضمون مختلف انداز میں اور مختلف صحابہ سے مروی ہے، جیسے ابھی سنن نسائی کی میں نے حدیث آپ کو بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے غصے سے بھرے ہوئے، اتنا غصہ کہ کسی نے یہ کہا کہ میں قتل نہ کر دوں جس بندے نے 3 طلاقیں ایک ہی موقع پر دے دیں، اتنا سخت غصہ۔ تو اس حدیث میں یہ کہیں پر بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان جدائی کروا دی ہو کہ آپ چونکہ 3 طلاقیں دے دی ہیں تو لہٰذا اب آپ ختم آپ کا معاملہ، یہ نہیں ہے۔